وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، ہم سب کے مشفق و مربی حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں. اسی طرح ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا ڈاکٹر ابوالفضل صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں. یہ آفتاب اور مہتاب، یہ دو شخصیتیں ان سے مستفید ہونے کے لیے، ان سے استفادے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. لیکن کچھ باتیں پروگرام کے تعلق سے اور ہمارے عزیز القدر مولانا محمد حارث صاحب ندوی حفظہ اللہ ورعاہ کا حکم اور ان کی دعوت سے ہم انکار نہیں کر سکے. طلبہ عزیز، آپ نے جو تلاوت قرآن پاک، عربی تقریر، اردو تقریر اور جو تعلیمی مظاہرہ پیش کیا ہے وہ قابل دید ہے. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اساتذہ نے آپ کے ساتھ کس انداز کی کوشش اور جد و جہد کی ہے. اس ادارے میں جو تعلیمی سرگرمیاں ہمارے حضرت والا کے زیر نگرانی چل رہی ہیں وہ شروع سے ہی بہت اطمینان بخش رہی. طلبہ عزیز، ایک حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. جب سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مقام دے دیا تو اس مقام سے اچھا اور اعلیٰ اور عرفہ کوئی مقام ہو نہیں سکتا. قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے، قرآن پر محنت کرنے والے، قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے والے اور قرآن کی روشنی کو پھیلانے والے، ان سے افضل کوئی نہیں ہے. اللہ نے یہ نعمت مدرسوں کی نسبت سے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمارا اساتذہ کو عطا فرمائی ہے کہ اس نے اپنے کلام اللہ کے لیے ہمیں ہمہ وقت لگا دیا. کوئی طالب علم کی حیثیت سے ہے، کوئی استاد کی حیثیت سے ہے، کوئی سرپرست کی حیثیت سے ہے، کوئی خادم کی حیثیت سے ہے. غرض یہ کہ وہ سب قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ راستہ جو ہم نے اور آپ نے اختیار کیا ہے یہ بڑا مبارک راستہ ہے. انبیاء علیہ السلام کی نیابت کا راستہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء فإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے نائب ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو علماء انبیاء کے بعد لے کر چلتے ہیں، ان کے مشن کو روشن کرتے ہیں. یہ ہمارا راستہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے.
اور انبیاء علیہ السلام روپے پیسے نہیں چھوڑتے، درہم و دینار نہیں چھوڑتے، وہ اللہ کی لائی ہوئی روشنی، اللہ کی لائی ہوئی شریعت، اللہ کی کے بھیجے ہوئے احکامات کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اور ان کو علماء اپنے سر لیتے ہیں اور پوری دنیا میں اس روشنی کو پھیلانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اور وہ علماء کرام دنیا کی ناز و نعمت نام پر، دنیا کی آسائشوں پر، دنیا کی رنگینیوں پر نہیں جاتے، اور یہی ہمیں ہونا بھی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس نعمت پر ہم آخری درجے میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے وہ نعمت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جن کے پاس دنیا ہے، مال و دولت ہے، اسباب ہے، عیش و عشرت ہے، اور خدا کی قسم جو نعمت ان کے پاس ہے دنیا کی عیش و عشرت، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے پاس بھی ہے۔ اس لیے اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اخیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے خاندان والے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ فرمایا کہ اہل القرآن وہ اللہ کے گھر والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا کنبہ بتایا ہے، اپنا خاندان بتایا ہے، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز اور بڑے مقام کی بات ہے، مرتبے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء اور صالحین کی اس فہرست میں شامل فرمائے اور کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل مبارکباد ہے وہ طلباء عزیز جنہوں نے پروگرام میں جس طرح بھی حصہ لیا، کسی نے قرات میں، کسی نے تقریر میں، کسی نے نعت میں، کسی نے سیرت میں، کسی نے اردو تقاریر میں، اور وہ سب جنہوں نے شرکت کی جس طرح سے بھی حصہ لیا وہ یقیناً قابل مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کے اساتذہ کی قد و کاوش کو قبول فرمائیں اور کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔